ناظرین، حد ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو یوں لگا جیسے کہانی کو صرف گھسیٹا جا رہا ہے، اور فریال نے اگر شانزے کے لیے فیروز کے رشتے سے انکار ہی کرنا تھا تو پھر رشتے کے لیے گھر بلایا کیوں، اور شانزے کو اتنی امیدیں آخر کیوں دلا رہی تھی؟ دراصل اس انکار کی وجہ ہے فیروز کی ماں کا ایٹیٹیوڈ، کیونکہ فیروز جب اپنی ماں سے صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ میری شادی شانزے سے نہیں کریں گی تو پھر میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ اب فیروز کی ماں تو کسی صورت ایک طلاق یافتہ لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری طرف جب سے اس نے فریال سے بات کی ہے اور فریال نے اسے بے عزت کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ مجھے تو آپ کی بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے پر کنٹرول نہیں کر پا رہی اور مجھے کال کر کے اتنی باتیں سنا رہی ہیں، میری نند کو آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ میری شادی آپ کے بیٹے جیسے ڈرپوک انسان سے نہیں ہوئی بلکہ شہرام جیسے مضبوط انسان سے ہوئی ہے۔ لیکن ادھر فیروز کی ماں دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا تو کسی صورت ٹلنے کو تیار نہیں، تو وہ نیا پلان بناتی ہے، ویسا ہی پلان جو آج کل کے ڈراموں میں بنایا جاتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے تو یوں شو کراتے ہیں جیسے وہ ان کی خوشی میں خوش ہیں، لیکن اندر ہی اندر اپنے ہی بچوں کی خوشی کی جڑیں کاٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو جناب فیروز کی ماں بھی یہی کہتی ہے کہ بیٹا اگر تمہاری خوشی شانزے سے شادی میں ہی ہے تو ٹھیک ہے، انہیں کال کر کے کہہ دو آج ہم ان کے گھر جائیں گے تمہارے رشتے کی بات کرنے۔ اب فیروز تو اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اوور ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، کیونکہ اسے اندر کی بات تو نہیں پتہ نا جو باتیں فریال اور فیروز کی ماں کے درمیان ہوئیں۔ خیر ادھر جب شانزے کو فیروز بتاتا ہے کہ آج ہم لوگ آپ کے گھر رشتہ لینے آئیں گے تو شانزے تو بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ اسے ریحان کے بعد اگر کسی سے محبت ہوئی ہے تو وہ فیروز ہے، خاص طور پہ جب سے فیروز نے ہر مشکل میں شانزے کا ساتھ دیا ہے۔ فریال بھی شانزے کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اندر ہی اندر پریشان بھی ہوتی ہے کہ کیا فیروز کی ماں سچ میں اس شادی کے لیے راضی ہے یا پھر یہ اس کی کوئی چال ہے، کیونکہ فریال کے ساتھ تو ایسی چالیں بہت بار چلی جا چکی ہیں زینیہ اور سیرت کی طرف سے۔ خیر فریال اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم سی نند کو تیار کرتی ہے مہمانوں کے آنے سے پہلے، جبکہ شانزے اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی اتنی کنفیوز نظر آتی ہے۔ شاید یہی دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، کتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، اگر اس کی زندگی میں ایک برا انسان آ جائے تو اس کے بعد اس کی پڑھائی، اس کا کانفیڈنس، اس کا خاندان سب کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اور لڑکی اپنا کانفیڈنس ہمیشہ کے لیے کھو دیتی ہے۔ ہاں اگر اس کی زندگی میں پھر سے کوئی موٹیویشنل انسان آئے جیسے کہ شانزے کی زندگی میں اس کی بھابھی فریال آئی ہے تو پھر کھویا ہوا سارا کانفیڈنس بحال ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بھی شانزے کے دل میں عجیب عجیب سی باتیں آ رہی ہیں کہ فیروز تو مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی ماں اس رشتے کو قبول کرے کہ نہ کرے۔ فریال شانزے کو حوصلہ دیتی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور تمہیں ڈرنے کی، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو فیروز تمہاری قسمت میں ہے نا تو پھر اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو تمہاری زندگی میں آ کے بھی چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دو اور پورے اعتماد کے ساتھ فیروز کی ماں کے سامنے آنا۔ تو جناب جب فیروز اپنی ماں کے ساتھ یہاں پہنچتا ہے تو فریال 1 منٹ میں آبزرو کر لیتی ہے کہ فیروز تو شانزے سے سچ میں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں کی کچھ اور ہی انٹینشنز ہیں، کیونکہ فیروز کی ماں جس طرح یہاں بیٹھ کے شانزے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، فریال سے ڈھکا چھپا نہیں رہتا۔ اور دوسری طرف شانزے کی ماں نشاط بیگم بھی فیروز کو یہاں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک نظر میں پہچان لیتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کی شادی فریال سے ہونے والی تھی، لیکن فریال کو مشکل میں دیکھ کر ان لوگوں نے نکاح سے ہی انکار کر دیا، بلکہ فریال کو اکیلے چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ اب نشاط تو پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ شانزے کے لیے رشتہ لے کر کیوں آیا ہے۔ خیر جب فیروز سب کے سامنے اپنے پرانے رویے پر معذرت کرتا ہے
کہ میں نے جو کچھ بھی کیا میں اس پر پشیمان ہوں، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ فریال کی قسمت شہرام کے ساتھ ہی لکھی تھی۔ بہرحال میں شانزے سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی مشکل میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو فیروز کی ماں تو عجیب عجیب شکلیں بنانے لگتی ہے، لیکن فریال اس کا کام آسان کر دیتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے سب کے سامنے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ شانزے اور فیروز تو چونک اٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے شانزے کو یہ لگے کہ شاید فریال جان بوجھ کے اس رشتے سے انکار کر رہی ہے، کیونکہ شروع دن سے ہی وہ فیروز کے خلاف بولتی آئی ہے۔ لیکن ناظرین، آگے چل کے سب کو پتہ چل جائے گا کہ فریال کے اس انکار کے پیچھے شانزے کے لیے حسد یا نفرت نہیں بلکہ شانزے کی محبت تھی، کیونکہ جس گھر میں شانزے نے دلہن بن کے جانا ہے وہاں صرف فیروز نہیں اس کی ماں بھی رہتی ہے، اور فریال نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد شانزے کو کچھ اس طرح کے حالات فیس کرنے پڑیں جو شانزے کا ذہنی سکون برباد کر کے رکھ دیں۔ ویسے شانزے بہت خوش قسمت ہے کہ اسے فریال جیسی بھابھی ملی، اور میرے خیال سے ہر بھابھی کو ہی فریال کے جیسا ہونا چاہیے، اور ہر نند کو شانزے کی طرح معصوم اور سنسیئر بھی ہونا چاہیے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف بات کر رہے ہیں زینیہ کی، تو جناب زینیہ ڈائریکٹ یاسمین کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تو یاد رکھنا کہ تمہاری تمام ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں، میں وہ تمہارے شوہر کو اور شہرام کے گھر والوں کو بھیج سکتی ہوں۔ تو جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی ملازمہ ہوتے ہوئے بھی تم میرے لیے کام کر رہی تھی تو ظاہر ہے کہ تمہاری نوکری چلی جائے گی اور تمہارا شوہر بھی تم پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اب یاسمین تو بری طرح پھنس چکی ہے کیونکہ وہ زینیہ کا ساتھ نہیں دینا چاہتی، جبکہ اس جاب کی بھی اسے اشد ضرورت ہے۔ ویسے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یاسمین عقل مندی کا مظاہرہ کرے، وہ دیکھ رہی ہے کہ فریال کتنے اچھے دل کی مالک ہے، تو فریال کو صاف بتا دے کہ زینیہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ جبکہ ادھر دانش ہے جو زینیہ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، حتیٰ کہ اس کی کال ریکارڈنگز بھی حاصل کر رہا ہے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ زینیہ کا اگلا قدم کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کال ریکارڈنگز نکلوانے پر دانش کو یہ تو پتہ چل ہی جائے گا کہ زینیہ تو بارہا شہرام سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر چکی ہے، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ دانش کو یہ تو کنفرم ہو جائے گا کہ شہرام زینیہ کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ ہاں البتہ دانش چاہتا ہے کہ جب زینیہ کو اس رشتے سے آزاد کرے تو زینیہ کے خلاف ایسے ٹھوس ثبوت جمع ہو چکے ہوں کہ زینیہ کا اصل چہرہ سب کو دکھایا جا سکے، تاکہ زینیہ ماضی میں کسی اور مرد کی زندگی برباد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جناب سیرت کی دوست جو واپس آئی ہے اور سیرت کو 50 لاکھ پر 50 لاکھ کا ہی پروفٹ دیا ہے، سیرت تو یہ دیکھ کر حیران ہے، اتنی جلدی اتنا زیادہ پروفٹ، اتنا پروفٹ تو مجھے پلازا سے بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اب سیرت کیا کرے گی کہ یہ 50 لاکھ جو پروفٹ میں آئے ہیں یہ بھی اپنی دوست کو دے گی، اور وہ 1 کروڑ جو بینک میں جمع ہیں جو فریال نے واپس کیے تھے وہ بھی اپنی دوست کو دے گی، تاکہ پلازا کے جلنے کے بعد جو نقصان ہوا تھا وہ بھی جلد سے جلد ریکور ہو سکے۔ لیکن کہتے ہیں نا، زیادہ کھاندی تھوڑیوں بھی جاندی، تو سیرت کے ساتھ بھی وہی حساب ہونے والا ہے۔ پلازا کے کاغذات پر تو وہ آلریڈی دستخط کر چکی ہے اور باقی جمع پونجی اپنی دوست کو دینے والی ہے، تو باقی رہ گیا یہ گھر۔ تو اس گھر کے بارے میں تو سیرت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسی کے کاغذات رکھوا کے تو اس نے پلازا بنانے کی رقم لی تھی بینک سے۔ تو ناظرین، اب سیرت کا حال تو فریال اور سمین سے بھی برا ہونے والا ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اب ڈرامے کی سٹوری کو صرف کھینچا جا رہا ہے، ورنہ ڈرامے میں مزید کچھ رہ نہیں گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ کیا ڈرامے کو ابھی چلنا چاہیے یا بس اب اس کی ہیپی اینڈنگ ہو جانی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔